خدا کے کلام کے اندر اس بات کو پڑھا کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اس نے کہا میں نے یہ بات جب پڑھی تو میں نے اپنے خدا کے سامنے اس بات کو رکھ دیا کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. لیکن دیکھ ڈاکٹر تو مجھے اس بات کو رکھتا ہے کہ تو شفا نہیں پا سکتا کیونکہ یہ تجھے وراثت کے اندر تیرے باپ دادا سے ملی ہے, اس لیے تو شفا نہیں پا سکتا. تو تیرا کلام تو یہ مجھے سکھاتا ہے کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی, تو کیا اس بیماری سے میں شفا نہیں پاؤں گا؟ اس نے کہا میں نے خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا. میں نے کہا کہ تیرا کلام سچا اور راست ہے اور تو وہ خدا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا, تو کیوں کر میں اپنی بیماری سے جھوٹ نہیں سکتا. میں آج اپنی بیماری سے تجھ سے شفا لے کر ہوں گا کیونکہ تیرا کلام تیری موٹی بات یہ مجھے بتاتی ہے کہ تیری مار کھانے سے تیرے لہو کے وسیلے سے میں نے شفا پائی ہے, ہم نے شفا پائی ہے. اور یہ وعدہ اور یہ بات آج میں اپنی زندگی میں لے کر رہوں گا. اور وہ کہتا ہے میں خدا کے سامنے جھک گیا اور میں مانگتا ہی چلا گیا اور مانگتا ہی چلا گیا. اور کہتا میں نے بیماریاں چھوڑ دی, انہیلر چھوڑ دیا اور میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور کہتا ہے جیسے جیسے میں خدا کے سامنے جھکتا چلا گیا, جیسے اس کے کلام کو پڑھتا چلا گیا, جیسے خدا کے کلام اس کا جلال میری زندگی کے اندر اترتا چلا گیا, بیماریاں میرے جسم سے جاتی چلی گئی. اور وہ پھر کلیسیا کے سامنے کھڑا ہو کر اس بات کی گواہی دیتا ہے تو دیکھو میں وہی شخص ہوں جس کے اندر جس کے جسم گور سے بھرا تھا, میں وہی شخص ہوں جو انہیلر کے بغیر پمپ کے بغیر سانس نہیں لے سکتا تھا. آج مجھے دیکھو میں نے اس کے مار کھانے سے واقعی آج شفا پا کر تمہارے سامنے کھڑا ہوں. اور وہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے, دیکھو نہ کوڑ رہا, نہ بیماری رہی, نہ کوئی مشکل رہی, آج اس کے خون کے وسیلے سے میں نے شفا پائی ہے. آج کلام بھی آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے. اگر آپ نے کلام کو اس بات کو سنا ہے تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس نے محبت کی کہ جب ہم گناہ کی حالت میں تھے, جو باپ دادا سے گناہ چلتا آ رہا تھا, جو گناہ ہمیں موت کی طرف لے کر جا رہا تھا, جس گناہ کے سبب سے ہم سے خدا کی زیادت دور تھی, خدا کی جنت دور تھی, اس گناہ کو مٹانے کے لیے خدا وقت پر آ کر ہمارے لیے بویا اور اس نے ہماری ساری بدکاری کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا, اس نے ساری بیماریوں کو اپنے بدن پر اٹھا لیا, اس نے اس سزا کو جو آپ کے لیے تیار تھی اپنے اوپر اٹھا لی, اس نے وہ موت جو آپ کے لیے تیار تھی اپنے اوپر اٹھا لی, اور اس نے وہ ساری چیزیں اٹھا کر آپ کو نیا دل, نئی روح, نیا جسم عطا کر دیا. میرے خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ وہ عذاب الہی جو آپ کی زندگی کے اوپر آنے والا تھا وہ اس کے خون کے وسیلے سے ٹل جائے گا. آپ کو اس کے خون کو اپنی زندگی میں لینا ہوگا, بغیر کسی سائن کے, بغیر کسی نشان کے, اپنی آنکھیں بند کر کے یسوع پر بھروسہ کرنا ہوگا. اس طرح کہ میں نے تجھے چھو لوں تو میں تجھے شفا مانگوں گا, آج میں نے تجھے مانگ لوں تو مجھے مل جائے گا, آج میں تجھ سے زندگی مانگوں گا اور میں لے کے جاؤں گا. اتنے ایمان کے ساتھ آپ نے مانگنا ہے. اس عورت کی طرح جو 12 برس سے بیمار تھی, اس نے ٹھان لیا, اس نے سوچ لیا پوری ایمان اور بھروسے کے ساتھ, اس نے کہا آج میں اس کا بدن چھوں گی اور اپنی بیماری سے آزاد ہو جاؤں گی. اور اس نے چھوا اور اس نے آزادی پائی. آپ کو بھی ایسا ہی ایمان اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے. جیسے خدا خالق میں آتا ہے کہ میں نے پڑھا کہ اس کے مار کھانے سے میں نے
شفا پائی ہے، اس نے کہا میں نے اس بات پر ایمان رکھ لیا کہ یہی بات میری زندگی میں بھی آئے اور میں نے بھی تیرے مار کھانے سے شفا پانی ہے کیونکہ میں بھی تیرا بیٹا ہوں۔ اور آج آپ بھی آپ کی زندگی کے اندر شفا کی کمی ہے تو آپ نے بھی آج یہی کہنا ہے کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آج میں میری زندگی میں اولاد کی کمی ہے تو اسے کہیے دیکھ تیری بیٹی آج خالی ہاتھ ہے اور تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آج جو بھی بیماری میری زندگی کے اندر کھڑی ہے، جو گناہ میری زندگی کے اندر کھڑا ہے، اپنے لہو سے آج سے مٹا ڈال کیونکہ آج تیری بیٹی پورے ایمان کے تیرے سامنے کھڑی ہے۔ آپ کے پاس اولاد کی کمی ہے، آپ کے پاس نظر کی کمی ہے، آپ کے پاس شفا کی کمی ہے تو آج اس سے کہیے کیونکہ وہ اسی لیے زندگی کے اندر آیا ہے، اسی لیے آپ کے لیے زمین پر آیا ہے کہ آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرے اور آپ کو ہر ایک مشکل سے نکالے، کیونکہ قرآن یہی آپ کی زندگی میں بات کو رکھتا ہے اور آپ نے اس راہی کلام کے اندر چلتے ہوئے خدا کی زندگی میں چلتے اپنی شفا کو لینا ہے۔ اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے جیسے نمان توڑی کی آپ نے کہانی سنی ہے، اور نمان توڑی جب اس خدا کے بندے کے پاس نبی کے پاس آیا شفا لینے کے لیے تو اس کا خیال تھا کہ وہ باہر آئے گا، مجھے چھوئے گا، مجھ پر ہاتھ رکھے گا تو ہی میں شفا پاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ واپس چلا گیا کیونکہ وہ اس بات پر ایمان رکھتا تھا شاید کوئی روشنی آئے گی، شاید آپ بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شاید خدا کی روح آئے گی، مجھے چھوئے گی، میرے دل کو چھوئے گی، مجھے ایسے ہوگا ویسے ہوگا، ایسا نہیں، اور وہ واپس لوٹ گیا۔ اس نے کہا نہ مجھے اس نے چھوا، نہ اس نے مجھ پر ہاتھ رکھا، نہ یہ مجھے ملنے کے لیے آیا، مجھے شفا کیسے ہوگی؟ لیکن جب اس کے اپنے تین ساتھی نے کہا کہ نبی تجھے کہہ رہا ہے تو مان لے، جب اس نے مانا بے شک اس نے شفا پائی۔ آج خدا کا کلام آپ سے کہتا ہے آپ نے بھی یسوع پر آنکھیں بند کر کے پورے بھروسے کے ساتھ ایمان رکھنا ہے کہ آج جو کچھ میں تجھ سے مانگوں گا، آج جو کچھ میں تجھ سے مانگوں گی، آج میں شفا کو مانگوں گی، آج میں زندگی کو مانگوں گی، آج میں اپنے گھرانے کے لیے روحانی زندگی کو مانگوں گی تاکہ میرے بچے روحانی ہو کر دعا گو ہو کر میرے سامنے جھکے۔